دیور کو بھابھی کے حق میں موت قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب بتا دیں۔ عبد المنان صاحب انڈیا سے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افرأیت الحمو، یا رسول اللہ آپ دیور کے بارے میں حکم بتائیں، یعنی پردے سے متعلق۔ حمو عربی میں صرف دیور کو نہیں کہتے بلکہ شوہر کے جتنے بھی مرد رشتہ دار ہیں ان سب کو دیور کہا جاتا ہے۔ شوہر کا چچا، شوہر کا خالو، اور جو بھی آج کل جتنے بھی مرد رشتہ دار ہیں نا، شوہر کے کزن، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ دیور سب سے پہلا مصداق ہے اس کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو موت، حمو موت ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سے جو دیور ہے اس سے پردے کا حکم اتنا ضروری ہے، یعنی اس سے احتیاط اتنی ضروری ہے جس سے جتنا موت سے بچنا ضروری ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بھابھیوں کا دیور سے پردہ ہی ختم ہو گیا، جیٹھ سے پردہ ہی ختم ہو گیا، بالکل وہی ہندوانہ رسومات ہمارے گھر میں آ گئی ہیں۔ اور بہنوئی سے پردہ ختم ہو گیا، یعنی سالی کا بہنوئی سے پردہ ختم ہو گیا، بھابھی کا دیور سے پردہ ختم ہو گیا، تو یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ قرآن مجید نے جو رشتہ دار بیان کیے نا جن سے پردہ فرض ہے اور جن کے سامنے عورت زینت اختیار کر سکتی ہے، ان کی بڑی ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے۔ سورہ حجاب میں بھی، سورہ نور میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اتنی ڈیٹیل سے اللہ نے حکام بیان کیے کہ عورت اپنے والد کے سامنے آ سکتی ہے، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے، بیٹوں کے اپنے جو ہے وہ دامادوں کے سامنے، پوری ڈیٹیل اللہ نے، بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں کے سامنے۔ تو یہ ڈیٹیل اللہ نے اسی لیے بیان کی ہے کہ تاکہ عورت کو محرم رشتوں کا پتہ چل جائے اور پتہ چل جائے کہ اس کے علاوہ سارے نامحرم ہیں۔ اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے گھروں میں پردے کا نظام پیدا کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے الحمو موت، دیور ایسے جیسے موت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیور سے بہت شدید پردہ کیا جائے کہ بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے اور دیور ساتھ رہتا ہے تو پھر جوائنٹ فیملی میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ بھابھی جو ہے وہ 24 گھنٹے وہ برقع پہن کے رہے۔ ظاہر ہے اس میں جب گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس طرح سے پردہ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں فقہا نے قرآن و سنت ہی کو سامنے رکھ کر جو گنجائش دی ہے، وہ گنجائش یہ دی ہے کہ اگر بھابھی دیور کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے، جوائنٹ فیملی میں نہیں ہے پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے تو پھر بھابھی کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے وہ سر سے کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھے اور جو ہے وہ عبایا ہر وقت پہن کے رکھے، بلکہ اتنا پردہ کافی ہے کہ بھابھی صاحبہ ہر وقت، یعنی جب دیور گھر میں موجود ہوں تو سر پہ کوئی موٹی سی چادر رکھیں۔ دیور کا جب گزرنا ہو تو دیور صاحب کو چاہیے تھوڑا سا کھنکار دیں، ایسے کر دیں یا اطلاع دے دیں کہ میں آ گیا ہوں، تاکہ بھابھی صاحبہ اپنا تھوڑا سا گھونگھٹ جو ہے وہ چہرے کے آگے کر دیں اور دیور صاحب گزر جائیں وہاں سے۔ تو اتنا پردہ کافی ہے۔ پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اگر غلطی سے دیور کی نظر بھابھی کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے یا کبھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ تو بعض فقہا نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر برتن دھوتے ہوئے کبھی کلائی کھل جائے اور کلائی پہ نظر پڑ جائے غلطی سے تو وہ بھی معاف ہے، اس میں بھی اس کی بھی گنجائش دی ہے، کیونکہ خواتین کو برتن دھوتے ہوئے اپنی کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں، تو اس کی بھی گنجائش بعض حضرات نے دی ہے۔ تو اس لیے اگر جوائنٹ فیملی ہے تو الحمو موتن کا مطلب یہ کہ بھابھی نے دیور سے پردہ لازمی کرنا ہے، یعنی اس میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ پردہ کرنے میں پردے کا حکم اس میں معاف نہیں ہو جاتا، کرنا کیسے ہے وہ دوسری اس کی تفصیل الگ ہے، وہ ایسے کرنا ہے کیونکہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں حرج نہیں پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام کے اگر کبھی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اسلاف میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھابیاں برقع پہن کے بیٹھ جائیں، تو اس میں پھر یہی ہے کہ وہ پراپر طریقے سے پردہ کر لے، سر پہ چادر رکھ لے، اور دیور نے گزرنا ہے، جیٹھ نے گزرنا ہے، تھوڑا سا کھنکار لیں اور یہ تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کیا، وہ گزر گئے اپنا کام جو بھی ہے۔ اور اگر کبھی جیسے سفر سے آئے دیور صاحب کوئی کھانا وانا رکھنا ہے سامنے، دیور کی اپنی وائف موجود نہیں ہے یا وہ کما رہا ہے، تو بھابھی تھوڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے سر پہ چادر ڈال کے کھانا بھی سامنے پیش کر سکتی ہے۔ دیور میں کوئی بھی چاہیے اپنی نظر کی حفاظت کرے، بھابھی کے چہرے پہ نظر نہ ڈالے، نہ جسم پہ، بلکہ اپنے چہرے کو، اپنی نظر کو ذرا جھکا کے رکھیں، اور بھابھی جو ہے اگر کبھی دیور کو ضرورت ہو تو کھانا سامنے رکھ کے چلی جائے۔ اگر اکٹھے بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سب بہویں اور ہمارے سارے بیٹے ایک دسترخوان پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں،
یہ بھی بعض دفعہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ جی باپ کی خواہش ہوتی ہے میری ساری بہویں اور بیٹے ایک ساتھ بیٹھیں میرے ساتھ کھانا کھائیں. تو اس میں پھر طریقہ یہ ہے کہ یہ احتیاط کر لی جائے کہ ٹھیک ہے ایک دسترخوان پہ بیٹھیں, لیکن یہ احتیاط کر لی جائے کہ بھابھی کے سامنے دیور نہ بیٹھے یا جیٹھ نہ بیٹھے, بلکہ جس رو میں بھابھی بیٹھ کے کھا رہی ہے اسی رو میں فاصلے کے ساتھ دیور بیٹھ سکتا ہے, تاکہ دونوں کی ایک دوسرے کے چہرے پہ نظر نہ پڑے. تو یہ احتیاط بہرحال ضروری ہے. اگر آپ اتنی بھی احتیاط نہیں کرتے نا تو اس کا مطلب آپ کو اسلام کے احکام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لبرل لوگ تو اسلام کے ان احکام کا مذاق اڑاتے ہیں, کیا پردہ وردہ, اصل میں تو دل صاف ہونا چاہیے. لیکن ذرا گھروں کے حالات جا کے دیکھیں لبرل لوگوں کے. میں سب کو کے بارے میں بدگمان نہیں کر رہا, لیکن برائی جب پھیلتی ہے تو پھر انسان خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ میاں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے, ہم غیر مسلم نہیں ہیں, ہمیں اس باؤنڈری کے اندر رہنا پڑے گا جو اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے. لوگ آج کہتے ہیں ایک گھر کے اندر رہ کے کیسے پردہ ہو سکتا ہے دیور اور بھابھیوں میں. میں نے علماء کے گھروں میں دیکھا ہے اکٹھے رہتے ہیں پھر بھی پردہ ہوتا ہے. ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہم 4 بھائی تھے اور چاروں میرڈ, ہم اپنے والدین کے ساتھ رہے ہیں, تو ہم ایک گھر میں رہتے تھے اور اللہ کا شکر ہے ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھیں اور ہماری جو گھر والی تھی وہ ہمارے بھائیوں سے پردہ کرتی تھیں, اب تک کر رہی ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں ہم نے رہ کے دکھایا الحمدللہ, اور بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے جوائنٹ فیملی میں رہ کے بڑے آرام سے بھابیاں دیوروں سے اور جیٹھ سے پردہ کر لیتی ہیں اگر آپ چاہیں. نہ چاہیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں. یہاں میں کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, یہاں میں ایک اور بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بعض دفعہ ساس صاحبہ چاہتی ہے کہ نہیں میری بہو میرے بیٹے سے پردہ نہیں کرے گی جو دیور ہے اس کا. خوب سمجھ لو, بہو کے لیے ساس کا یہ حکم ماننا جائز نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. عورت کے لیے اس موقع پہ اپنے شوہر کی بات ماننا جائز نہیں ہے, تو ساس کی بات ماننا کیسے جائز ہو گیا. تو ساسوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی بہوؤں کو اللہ اس کے رسول کے احکام کا باغی نہ بنائیں بلکہ احکام کا پابند بنائیں. اگر آپ کی بہو آپ کے بیٹے سے جو اس کا جیٹھ یا دیور ہے اس سے پردہ کر رہی ہے تو آپ تعریف کریں, ماشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑی نیک بہو دی ہے جو پردے دار ہے. اس میں آپ یہ نہ کریں کہ جی وہ دیکھو یہ ہوں بڑی اپنے آپ کو حسینہ سمجھتی ہے. ایسی تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ دیور اور جیٹھ کی طرف سے بھابھیوں کو تانے ملتے ہیں, یہ پتہ نہیں اس طرح کے تانے دے رہے ہوتے ہیں, یہ بڑی حسینہ آ گئی ہمارے گھر میں جو اپنے آپ کو منہ چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں تو باہر بہت عورتیں, ہم تو پتہ نہیں کتنی عورتیں چھوڑ کر آتے ہیں جو ہمیں لفٹ کراتی ہیں, ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے, تو ہم اس کو دیکھ کے کیا کریں گے. اس طرح نا طنز کر رہے ہوتے ہیں. تو دیور اور جیٹھ اگر کلمہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے, مسلمان ہیں, تو آپ کی بھابھی اگر آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ تعریف کریں ماشاءاللہ جی اللہ نے ہمیں بڑی نیک بھابھی دی ہے جو ہم سے پردہ کرتی ہیں. تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس لیے ساس سسر ان کو بھی میں اللہ اس کے رسول کا حکم پہنچا رہا ہوں کہ اگر آپ کی بہو آپ کے دیگر بیٹوں سے پردہ کرتی ہے شکر ادا کریں. دیور اور جیٹھ سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں, اللہ اس کے رسول کا آرڈر سنا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کی بھابھی آپ سے پردہ کرتی ہے خوشی منائیں اس پہ کہ اللہ نے ہمیں نیک بھابھی دی ہے, اس سے ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا. اور بھابھیوں سے بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ پردے کے نام پہ یہ نہ کریں کہ اپاہج بن کے کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں اور کام کاج میں ہاتھ بٹانا ہی چھوڑ دیں. یہ بھی شکایتیں آتی ہیں کہ جی چونکہ خاتون صاحبہ پردہ کر رہی ہیں دیور اور جیٹھ سے, لہذا انہوں نے کمرہ بند کے اندر کنڈی لگا کے بیٹھ گئیں اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہیں. وہ کسی کام میں اجتماعی دعوت ہو رہی ہے, بھائی سب بھابیاں ہاتھ بٹا رہی ہیں تو آپ بھی ہاتھ بٹائیں, ساری بہویں آ رہی ہیں کام کر رہی ہیں تو آپ بھی کام کرنی, جی میں تو پردہ کرتی ہوں. تو پردے کو آپ کام میں رکاوٹ نہ سمجھیں, کام سارے کرنے آپ نے, گھر کے اجتماعی کاموں میں سب مل جل کے کام کرتے ہیں. تو آپ کچن میں جائیں, کچن میں دیور گھستے ہیں تو پھر غلط ہے, پھر آپ کا حق ہے کہ آپ کنڈی لگا کے آپ کچن میں بیٹھ جائیں, سوری کچن میں نہیں اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں. تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے, دیور اور جیٹھ تھوڑا سا نظروں کا خیال کرتے ہیں, اب تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کچن میں جائیں, ساری بہوؤں کے ساتھ مل کے آپ بھی کام کرائیں. پہلے زمانے میں آبادی ہوتی تھی, بچے ہوتے تھے, بہویں بھی ہوتی تھیں, اب تو ایک آدھی بہو ہوتی ہے ہر گھر میں, وہ ساری رونقیں ہی ختم ہوگی. فیملی پلاننگ والوں نے تو پورا خاندانی نظام کا ہی بیڑا غرق کر دیا. تو لیکن بہرحال اگر 2-4 بہویں ہیں تو آپ بھی ان سب کے ساتھ مل کے کام کاج کروائیں, اور جو ہے تو میں نے بتایا کہ سر پہ چادر رکھنے کا اہتمام کریں اور دیور کے سامنے چہرہ کھول کے نہ بیٹھیں. تو نہ پردے کو کام میں رکاوٹ سمجھیں اور نہ کاموں کو پردے میں رکاوٹ سمجھیں. اس طرح سے شریعت کا حکم پہ بھی عمل ہو جائے گا اور ہمارا گھریلو جو نظام ہے وہ بھی انشاءاللہ باقی رہے گا. پھر بھی اگر دیور خیال نہیں کرتا
یا جیٹ صاحب خیال نہیں کرتے اور بھابی کے ان کو پتہ ہے کہ بھابی پردہ کر رہی ہے پھر بھی سامنے آ کے زبردستی بیٹھتے ہیں یا اس پہ ناراضی کا اظہار کرتے ہیں, چڑھتے ہیں, تو پھر شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر لے کے دے. پھر وہ جوائنٹ فیملی میں اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا, رکھے گا گناہگار ہوگا.